يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کا 18واں اور چوتھے پارے کا 9واں رکوع اس کو ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بہت اہم رکوع۔ الذین، وہ لوگ، کون سے لوگ؟ استجابو، جنہوں نے قبول کیا۔ جابو کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا۔ للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، من بعدی، کس کے بعد؟ ما اصابہم، جب کہ ان کے اوپر مصیبت آ چکی تھی۔ کون سی مصیبت؟ القرح، زخموں کی مصیبت، یعنی وہ زخم اٹھا چکے تھے۔ یہ جنگ احد کے ان اصحاب کے بارے میں اس کا ذکر ہے جو کہ انتہائی زخمی ہو چکے تھے اس جنگ کے اندر، اور بہت غمزدہ بھی تھے۔ بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے غم اور حزن کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اسی دوران نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ایک عظیم کمانڈر بھی تھے، انہوں نے ایک دم سے ایک حکم جاری کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے جنگ احد کے اندر شرکت کی تھی وہی دوبارہ میرے ساتھ چلیں گے اور یہ بدر صغریٰ کے مقام تک پہنچیں گے۔ اب وہ کیونکہ پہلے ہی غمزدہ تھے، تامل کرنے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بھی نہیں چلتا تو میں اکیلے ہی جاؤں گا۔ تو پھر 70 اصحاب اس کے ساتھ تیار ہوئے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ اگلی آیت اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ابو سفیان نے ادھر سے منصوبہ بنایا کہ ہم نے کافی بڑا زخم دیا ہے مسلمانوں کو، اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم دوبارہ اس کے اوپر چڑھائی کریں۔ لیکن ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک معبد نامی ایک شخص ان کے پاس پہنچا کہ کبھی ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ مسلمان تو غصے سے بھرے پڑے ہیں اور وہ تمہارے تعاقب میں نکل پڑے ہیں، اور ایک بہت بڑا لشکر ہے جو کہ اس بات کے اوپر آمادہ ہے کہ تمہیں تہس نہس کر دے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں تو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کے لیے نکلوں، تو تم نے بڑا اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ابو سفیان نے ایک چال چلی۔ اس نے ایک عبد القیس نامی ایک قبیلے کے ایک آدمی جو کہ وہاں پر تجارت کے لیے اکثر مدینے جایا کرتا تھا، اس کو ہائر کیا۔ اس کو کہا کہ میں تمہیں بہت سی کشمش دوں گا، تم وہاں پر جا کے مسلمانوں کے سامنے ہماری بڑی بڑائیاں بیان کرنا کہ ہم تو بس نکل ہی رہے تھے اور تمہیں تہس نہس کرنے کے لیے آ ہی رہے ہیں، اور بس ختم ہی کرنے والے ہیں تمہیں، تاکہ ہمارا بھی رعب اور دبدبہ باقی رہ جائے۔ لیکن جب وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور نے کہا کہ قسم ہے اس پروردگار کی، اگر وہ آ جاتے یہاں پر تو یہ نشان لگے ہوئے پتھروں کی جگہ پر ان کو دفن کرتے۔ تو یہ جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں یہ ساری شان نزول اسی چیز کے بارے کے اندر ہیں کہ وہ صحابی جو پہلے ہی بہت زیادہ زخمی تھے اور دکھی تھے، لیکن حضور کا کہنا مان کر ان کے ساتھ چل پڑے۔ اب اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ایک اور بتاتا ہوں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ کرے گا۔ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے 2 بھائی بھی احد کے اندر شامل تھے۔ اب یہ دونوں بھائی جو تھے یہ زخمی تھے، لیکن کیونکہ آرڈر آ چکا تھا کہ احد والے ہی لوگ اس میں شامل ہوں گے، تو یہ دونوں اٹھے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا، اتنے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے ان کے جسموں کے اوپر، اور سواری بھی کوئی نہیں تھی۔ جب صحابہ آگے نکل گئے تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں رہ سکتے۔ تو جس کو زیادہ زخم لگے ہوئے تھے تو چھوٹا بھائی، اس کو کم زخم لگے ہوئے تھے، تو وہ ان کو اٹھا لیتا تھا اپنے پشت کے اوپر اور چلتا رہتا تھا، جب تھک جاتا تھا تو اتار دیتا تھا۔ یعنی دوستو ایمان کا تقاضا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ذرا کس طرح سے نبی کے کہنے کے آرڈر کے اوپر آمین کہنا ہوتا ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی تکالیف کے اوپر ہمارے ایمان ڈول جاتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتے، اس لیے ہمارے اوپر یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کفار کو جو
اولاد، جو دولت اور سب کچھ عطا کرتا ہوں، قرآن کے اندر ہی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے تم بہت زیادہ مروب مت ہو جانا، بلکہ میں تو ان کو اس قدر عطا کرتا ہوں کہ وہ میری طرف دھیان ہی مت کریں، اور یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بہرحال اب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں، ذرا آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی اختیار کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور پرہیزگاری برتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور بے شک آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، ہم مختلف بہانے بناتے ہیں مختلف کاموں کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہو چکے تھے جنگ احد کے اندر، اور ان کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، تو وہ شریک نہیں ہوئے تھے جنگ احد کے اندر، کیونکہ ان کے والد نے بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے روکا تھا ان کو۔ لیکن کیونکہ والد وہاں پر نہیں تھے اور حکم آیا تھا، تو حضرت جابر نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ان کے والد کی جگہ پر ان کو جانے دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ورنہ کوئی اور ہوتا تو 100 بہانے بناتا کہ میری تو بہنیں چھوٹی ہیں، میں تو جا نہیں پایا، اور میں تو جنگ احد کے اندر شریک ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ تو جو فیزیبلٹی میری بنتی ہی نہیں ہے، میرے اوپر تو اس کی ذمہ داری آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کی تعریف نہیں کر دیتے اس قرآن کے اندر، بس یہی اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اس قرآن کو سمجھیں۔ الذین، وہ لوگ، قالا، جنہوں نے کہا، لہم الناس، ان لوگوں کے لیے، ان الناس قد جمعوا، کہ وہ لوگ جمع کر رہے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، اور ڈرو ان سے۔ یہ وہی عبد القیس قبیلے کا بندہ تھا، اسی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کیا فرمایا، فزادہم ایمانا، اور ان کے ایمان ڈولنے کی بجائے بڑھ گئے، انہوں نے کہا اچھا آنے دو پھر ان کو، اور انہوں نے کیا کہا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بولے حسبنا اللہ، ہمارے لیے کافی ہے اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، وہ ہمارے لیے بہتر رستہ ہی نکالے گا۔ فانقلبوا، پھر وہ پلٹے، کیونکہ وہ احد کے مقام کے اوپر جا چکے تھے لیکن جنگ نہیں ہوئی، ابو سفیان ڈر گیا۔ فانقلبوا، وہ پلٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت لے کر، وہ فضل، اور اس کے فضل لے کر، لم یمسسہم، اور ان کو نہیں چھوا، سوء، کسی بھی برائی نے، کسی بھی نقصان نے، واتبعوا رضوان اللہ، بلکہ انہوں نے اتباع کی رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت فضل والے ہیں، بہت عظیم ہیں۔ انما، جو، ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، بے شک یہ خبر دینے والا شیطان ہے، یخوفو، جو ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے ساتھیوں سے، فلا تخافوہم، مت ڈرنا ان سے، وخافونی، مجھی سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنوں میں سے ہو، ولا یحزنک، اور نہ تمہیں ڈالیں غم میں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو آگے بڑھتے ہیں، فی الکفر، کفر کے اندر، انہم، ان کے لیے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ در کا مطلب ہوتا ہے نقصان، وہ اللہ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم طبعی اور رحمت للعالمین ہونے کے ناطے آپ ہر وقت غمناک رہتے تھے کہ یہ کفر والے لوگ کیوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں کفر کے اندر، اور یہ کیوں ایمان قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دلاسا دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یجعل لہم، کہ نہ قائم کریں، نہ بنائیں، لہم، ان کے لیے، حظاً، ذرا سا بھی حصہ، فی الآخرہ، آخرت کے اندر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بلکہ اس کے بدلے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار ہے۔ ان الذین اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا، کیا خرید لیا، الکفر کو خرید لیا، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ذرا سا بھی نقصان یا دیکھیں شروع کے اندر ہے، اس کا مطلب اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کفر میں مبتلا ہو گئے ایمان کے بعد، شیئا، ذرا سا بھی،
وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور وہ کافر لوگ ذرا سا بھی خیال نہ کریں انما نملی، نملی نون شروع کے اندر ہے، اس کا مطلب ہماری مہلت، کہ جو ما کا مطلب جو ہوتا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، جو مہلت ہم نے لہم ان کو دی، خیر لانفسہم، کہ ان کے لیے بہت زبردست ہے. کیونکہ کفار کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ کفار جو تھے یہ مشرک تھے، یہ اللہ پر تو یقین رکھتے تھے مگر ساتھ ساتھ دوسرے بھی حصے دار ڈالے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ کفار تھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے ساتھ راضی ہے، دیکھو اس لیے تو ہمارے پاس اتنی برکتیں ہیں. انما بے شک جو نملی مہلت ہم نے لہم ان کو دی، لیزدادو اس لیے دی کہ زاد کر جائے، بڑھ جائے، کیا اسمن ان کی برائیاں بڑھ جائیں، یعنی ان کی گناہوں کے بڑھ جانے کے لیے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ اور ان کو عذاب دیا جائے، جیسے کہ یہ فرمایا اللہ نے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کیونکہ ان کو ذلیل کرنے والا، دکھ دینے والا عذاب دینا ہے میں نے. ما کان اللہ، ما کا مطلب نہیں، کان اللہ اللہ نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے، لیذرا، زر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، کہ وہ چھوڑ دیں کن کو، المؤمنین مومنوں کو، علی ما انتم کہ جس حال میں تم ہو، یعنی جس دکھی حالت کے اندر تم ہو اللہ تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑے گا، علیہ اس حالت کے اوپر. حتیٰ مقصد اس کا صرف یہ تھا اللہ کا، یمیز الخبیث، تاکہ وہ تمیز کر دیں خبیث کو من الطیب پاک سے. وما کان اللہ، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، کان اللہ اور اللہ نہیں ہے ایسے، لیطلعکم کہ وہ تمہیں آگاہ کر دیں کس کے بارے میں، علی الغیبی غیب کے بارے میں. ولیکن اللہ یجتبی لیکن یہ اللہ ہیں جو چن لیتے ہیں، من الرسول ہی اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہیں. کہ یہ تم نے کیسے اخذ کر لیا کہ تم بہتر ہو اور تمہیں اللہ نے جو ہے وہ بہت زیادہ کشادگی دی اور تم اللہ کے پیارے ہو، یہ کون سی غیب کی بات تم نے چن لی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں جب وہ چاہتے ہیں اپنے رسولوں کو. فآمنوا باللہ ورسولہ لہٰذا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں کے اوپر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لاتے ہو تا شروع میں، وَتَتَّقُوا اور تم ڈرتے ہو، فَلَكُمْ تمہارے لیے، کم آخر میں تمہارے لیے، اجر عظیم عظیم اجر ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور وہ لوگ مت خیال کریں، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، دیکھیں یا شروع کے اندر ہے یعنی وہ لوگ، وہ خیال مت کریں جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضل ہی اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم وہ ان کے لیے خیر ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ مال تو ان کو دیتا ہے مگر اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اور اس میں زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ زیادہ ہے. بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے شر ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتے، قیامت والے دن یہی زکوٰۃ کا نہ ادا کرنے والا مال ایک گنجے شیطان کی طرح ان کے گرد لپٹ جائے گا اور ان کو ڈسے گا اور زخمی کرتا رہے گا. سیتوقون، سا کا مطلب فیوچر یعنی گا، گے، گی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عربی کے اندر. اور توق کا لفظ یہاں پر آپ دیکھ لیں، توق اور واو نون جمع بناتا ہے، اور یہ توق بنا کر ڈال دیا جائے گا ما باخلو جس کا انہوں نے بخل کیا، بھی اس کے ساتھ، یوم القیامہ قیامت والے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کی ہی میراث میں ہے تمام آسمان اور یہ زمین. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر اور اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. خبیر کا مطلب جاننا، تعملون تم جو عمل کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمانا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي